ماحِ الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب الشفاعة والمقام والحمد واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر. ور حسابم را تو بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. معزز و محتشم جملہ سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستو، عزیزان دی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت و عقیدت سے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے اور اس عظیم الشان مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے جملہ غلامان گنج بخش و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیو ٹی وی کے ذریعے، یوٹیوب لائیو سٹریمنگ کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ناظرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابتداءً نبی پاک علیہ السلام کی بے مثل ولادت پر بات کی تھی. اگلے مرحلے پر حضور علیہ السلام کی بے مثل سیرت کی بات کی تھی، اور آج میں نبی پاک علیہ السلام کی اس بے مثل و بے مثال سیرت پاک کی اتباع پر کچھ عرض کرنا چاہوں گا. اہل سنت و جماعت کے ہاں ترتیب یہی ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی شان کا بیان، حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا ذکر، نبی پاک علیہ السلام
کہ اوصاف کریمہ کا بیان 40ویں سال کی عمر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور سیرت پاک کا آغاز وہاں سے نہیں کرتے بلکہ حضور کی ولادت سے حضور کی سیرت کی بات کرتے ہیں، اور اس میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے، لیکن یہ موضوع نہیں ہے، اس لیے میں اس کو زیادہ آگے نہیں چلاتا اور اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ یاد رکھیں، جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اللہ کی مخلوقات میں بے مثل و بے مثال ہے، اور ذات کے بے مثل و بے مثال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا ہر پہلو بے مثل و بے مثال ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی ایک ایک گوشہ جو ہم یا امتی دیکھ سکے یا جو تلاش کر سکے، جہاں تک علم و عقل عشق پہنچ سکا، وہ ہر پہلو بے مثل و بے مثال ہے۔ اور جس ذات کو اللہ رب العزت نے 70,000 پردوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، اس کی حقیقت کو کون جان سکتا ہے؟ تو ولادت بھی بے مثل و بے مثال ہے، زندگی کا ہر لمحہ بے مثل و بے مثال ہے، اور پھر اس سے جو سراپا ہدایت کے سامان ظاہر ہوئے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ اور اس سیرت پاک کی اتباع کے دو بہت ہی یونیک پہلو ہیں۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے آیت کا ترجمہ کر دوں۔ اللہ کریم فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رستہ صرف ایک ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اور اس ایک اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت یہ ہے کہ پہلے تم محبت کرنے والے تھے، پہلے تم محبت کرنے والے تھے، تم طلبگار تھے، تم سوالی تھے، تم طالب تھے، محبوب علیہ السلام کی اتباع میں آ جاؤ، اب معاملہ برعکس ہو جائے گا۔ پہلے تم محب تھے، پہلے تم سوال کرنے والے تھے، پہلے تم طلب کرنے والے تھے، پہلے تم محبت کی تمنا کرنے والے تھے، پہلے تم محب تھے، محبوب کی اتباع کی برکت سے اب تم محبوب ہو جاؤ۔ اور صرف یہی نہیں، یہیں پہ بس نہیں، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ محبوب کی اتباع میں آنے سے پہلے اگر کوئی کمی کوتاہی، کوئی کمزوری تھی بشری تقاضوں کی وجہ سے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریمہ کے دو یونیک پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا کمال کا پہلو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا جو عکس سیرت ہے، جس کی اتباع مطلوب اور ریکوائرڈ ہے، اس کی پاکیزگی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک، ذات پاک کی پاکیزگی کی، طہارت کی، امانت کی، عدالت کی، صداقت کی، سخاوت کی، شجاعت کی، امارت کی، ہر شے کی صداقت و گواہی اور رب نے تو دی ہی ہے۔ مالک کائنات نے تو دی ہی ہے، غلاموں نے تو دینی ہے، امتیوں نے تو دینی ہے، اللہ رب العزت نے تو دی ہے، اور جنہوں نے نہیں مانا، جو دشمن تھے، انہوں نے بھی اپنی زبان سے صادق اور امین کہا ہوا۔ یہ ایک یونیک پہلو ہے، یہ ایک یونیک پہلو ہے، یہ ایک منفرد پہلو ہے، یاد رکھیں۔ دوسرا، قرآن مجید کی ایک آیت میرے پیش نظر ہے، پچھلے جمعہ میں نے صرف اشارہ دیا تھا،
اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ محبوب ان کی تکالیف پر یہ جو تجھے ستاتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، تو صبر کر، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب تو ہماری نگاہ ناز میں ہے۔ مولا کریم ویسے تو تجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں، تو علیم بذات الصدور ہے، تو دلوں کی دھڑکن کو بھی جانتا ہے، تصورات و خیالات کو بھی جانتا ہے، لیکن مولا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کا خاص مطلب کیا ہے؟ آئے آئے فرمایا ایک ہوتا ہے علم میں ہونا، ایک ہوتا ہے علم میں ہونا، ایک ہوتا ہے توجہ میں ہونا۔ ایک ہے علم میں ہونا، ایک ہے توجہ میں ہونا۔ محبوب ہر شے کائنات کی ہر شے کا مجھے علم ہے، میں علیم بذات الصدور ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ بات علم کی ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب تو ہماری نگاہ ناز میں ہے۔ کیا مطلب محبوب؟ ہر وقت میرا دھیان بطور ذات خدا مصطفیٰ کی طرف ہے۔ تیرا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا آنا جانا بولنا سونا خاص توجہ میں ہے۔ اس توجہ کی دلیل ایک اور آگے، قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، محبوب تو نے اپنے دل میں قبلہ کے بدلنے کا ارادہ کیا، دل میں یہ نیت رکھ کے، زبان سے دعا تو نہیں مانگی، لیکن تو نے اپنے چہرہ ناز کو دل میں یہ نیت رکھ کے میری طرف توجہ کی ہے۔ محبوب تو نے اپنا چہرہ انور، چہرہ والضحیٰ تو نے میری طرف متوجہ کیا ہے۔ محبوب فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ہماری نگاہ ناز میں ہے، تو ہماری توجہ خاص میں ہے۔ ہم تو تیرے جلووں اور تیرے چہرے کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ حضور علیہ السلام کی سیرت پاک کی حفاظت کے لیے۔ کیا مطلب؟ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ محبوب تیری ہر شے کو، تیری عمر پاک کو، تیری زندگی کے ہر جلوے کو، تیری ذات کو، تیری صفات کو، تیری ہر ادا کو، تیری ہر حرکت کو، تیری تمام حرکات و سکنات کو محبوب میں نے اپنے خاص حفاظت کے، اپنی خاص حفاظت کے اس دائرے اور حالے میں رکھ کر تجھے پروان چڑھایا ہے۔ ہر شے کو میں نے اپنی حفاظت خاص میں رکھ کر میں نے پروان چڑھایا ہے، توجہ خاص میں رکھ کر تجھے عروج اور کمال عطا کیا ہوا ہے، اور تجھے عروج اور کمال اتنی حفاظت کے ساتھ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کا مظہر عتم یوں بنایا ہے کہ محبوب تو اس قابل ہے، تو اس قابل ہے، میری عطا سے تو اس قابل ہے، میرے کرم سے تو اس قابل ہے، میری توجہ خاص سے تو اس قابل ہے، میری نگاہ ناز میں پلنے بڑھنے اور مقام عروج و کمال کو پانے کی وجہ سے تو اس قابل ہے کہ میں تیری پوری عمر پاک کے ایک ایک لمحے کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ 3 سٹیپ ہیں، نگاہ ناز میں رکھنا، نگاہ ناز میں رکھ کر عروج و کمال کو پہنچانا، اور فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کا حالہ عطا کر کے، دائرہ عطا کر کے اس حفاظت خاص میں پروان چڑھانا، اور اس قابل خود فرما دینا کہ محبوب تیری زندگی کا ہر لمحہ وحی لگتا ہے، تیری زندگی کا ہر لمحہ قرآن لگتا ہے، تیری زندگی کا ہر لمحہ قابل تقلید و قابل اتباع لگتا ہے۔ یہ میں لَعَمْرُ کا قرآن کے لفظ ہیں، محبوب تو اس قابل ہو گیا ہے، میں نے تجھے اوج اور کمال اس لیول کا عطا کر دیا ہے کہ لَعَمْرُ کا محبوب تیری عمر پاک کے ایک ایک لمحے کی قسم۔ اب ظاہر ہے
میں عمر مبارک بصورت نورانیت کی بات نہیں کر رہا، میں عمر مبارک بطور نورانیت بات نہیں کر رہا، میں عمر مبارک بطور روحانیت بات نہیں کر رہا، میں ابھی صرف عمر مبارک بطور بشریت جو بوقت ولادت سے بوقت رحلت 63 سال ہے، میں ابھی صرف اس کی بات کر رہا ہوں کہ محبوب تیری زندگی کا ہر لمحہ میری نگاہ ناز میں رہ کر آگے بڑھا ہے، اور پھر تیری عمر پاک اس قابل ہے کہ ایک لمحے کی بھی میں قسم اٹھا سکتا ہوں۔ لعمرک محبوب تیری عمر پاک کے ایک ایک لمحے کی قسم، تیری زندگی کی ایک ایک ادا کی قسم، تیری زندگی کی ایک ایک حرکت، ایک ایک حرکات و سکنات کی قسم، یہ وہ عظمت و شان منفرد ہے، یہ عظمت و شان کا وہ منفرد پہلو ہے جو انبیاء علیہ السلام کے سوا، انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کے سوا، اور اخص الخاص تاجدار انبیاء، سرور انبیاء، ختم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کائنات میں کسی کو نہیں ملا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے، یہ میں نے ایک آپ کے سامنے عظمت و محبت و مقام و مرتبے کا اپنے ناقص الفاظ میں، اپنے ناقص اور کم ترین علم میں وہ تھوڑا سا تأثر و تصور دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب تیری تشریف لانے کے بعد، دنیا میں تجھے مبعوث کرنے کے بعد، دنیا میں تجھے بھیجنے کے بعد، تجھے ظاہر کرنے کے بعد، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، دنیا کو سنوارنے کے لیے، دین کو سنوارنے کے لیے، جسم کو سنوارنے کے لیے، روح کو سنوارنے کے لیے، قلب و نظر کو سنوارنے کے لیے، اخلاق کو سنوارنے کے لیے، اس ظاہری دنیا کے ہر پہلو کو درست کرنے کے لیے، اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے، بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، بیوی کو ٹھیک کرنے کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے، گھر کو چلانے کے لیے، صدارت کرنے کے لیے، وزارت کرنے کے لیے، امارت کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے، اٹھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، سونے کے لیے، جاگنے کے لیے، آنے کے لیے، جانے کے لیے، بولنے کے لیے، بولنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، دل میں تصورات کو لانے کے لیے، جس نے بھی اگر نمونہ بنانا ہے، آئیڈیل بنانا ہے، میری بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنانا ہے، تو محبوب میں نے یہ بات کہہ کے دفتر بند کر دیا ہے، میں نے تجھے بنا کے قلم کو توڑ دیا ہے، میں نے تجھے بنا کر، میں نے تجھے بھیج کر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، دنیا والوں کو بتا دیا ہے کہ قیامت تک آنے والا ہر انسان زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کی ہر ادا میں اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، قبر میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، حشر میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، ظاہر میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، باطن میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، جس حیثیت سے بھی اپنے آپ کو آئیڈیل بنانا چاہتا ہے، رستہ صرف ایک ہے، رستہ صرف ایک ہے، ذات صرف ایک ہے، رستہ صرف ایک ہے، ذات صرف ایک ہے، وہ رستہ تیرا رستہ ہے، وہ ذات تیری ذات ہے، در صرف ایک ہے، وہ در تیرا در ہے، گھر صرف تیرا گھر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ مفہوم حدیث، اس پر دلیل تاکہ بات مدلل ہو جائے، فاتبعونی تو ہے ہی صحیح جو میں نے عرض کیا ہے، میں یہ ساری اس پر بات کر رہا ہوں کہ آخر اتباع مصطفیٰ ہی کیوں، آخر اتباع مصطفیٰ ہی کیوں، کوئی اور کیوں نہیں، کیوں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں، کیوں بھائی
کیوں نہیں جیسا؟ کیوں؟ جیسے میرے سرکار ویسا نہیں کوئی. تم تو ثانی مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، حضور کے تو سائے کا ہے ہی نہیں وہاں پہ. اور میرا تو ایمان اور یقین ہے، جملہ دوہرا رہا ہوں، ہمیں لاہور والے علی اجویری کا آج تک نہیں پتا چلا. 1000 سال گزر گئے کہ مالک نے نبی پاک علیہ السلام کی آل کے اس شہزادے کو کیا شان دی ہے. جڑے ہن بھی سبحان اللہ کہن تو بخل کر رہے ہو، پھر انہیں پتہ نہیں کدوں. یہ میری بات پہ نہیں. ہاں میں ایک وضاحت کر دوں. لوگوں کو ہوتا ہے کہ بھئی ہماری بات پہ داد دیں، نہ، یہ داتا علی حجویری کی شان پہ اللہ کی قدرت کو داد ہے. حضور کی شان سن کر اللہ رب العزت کی کبریائی ہے کہ مولا واہ سبحان اللہ، اتنی شانوں والا، اتنے مرتبے اور مقام والا نبی تو نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے. فَاتَّبِعُونِی، اور کوئی رستہ ہے ہی نہیں، اور کوئی ذات ہے ہی نہیں، اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. بات سمجھ گئے؟ تو یہ میں اس پر عرض کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام جلوہ فرما ہیں. حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس تورات کی کچھ آیتیں جو تعریف شدہ جو بھی اس وقت تھیں، بیٹھے پڑھ رہے تھے. پڑھنے والا کون؟ عمر. حضور علیہ السلام نے جب دیکھا، توجہ فرمائی، پتہ چلا عمر تورات پڑھ رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ انور متغیر ہوا، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور علیہ السلام کے فیس ایکسپریشن سے، چہرہ پاک کے تاثرات سے سمجھ جاتے تھے کہ حضور خوش ہیں، خاموش ہیں، غمگین ہیں یا ناراض ہیں، جلال میں ہیں یا جمال میں ہیں. جناب صدیق اکبر، رمز شناس رسول، واقف راز رسول، واقف مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ، انہوں نے جب ماحول دیکھا نا تو انہوں حضرت عمر نے اشارہ کیتا، کون نہیں ماری وہ ادھر بھی کی ہو رہے، جو تو کام کر رہا ہے اس پر ذرا حضور کے چہرہ. وہ جناب میرا یہ ایمان اور مفہوم حدیث ہے نا، بات سمجھ گئے، تاکہ کوتاہی نہ ہو، کوتاہی ہو تو اللہ معاف کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فوری بند کیتا. اور ایک روایت کے مطابق گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے نا، ہاتھ جوڑ کے ایسے عرض، گھٹنوں کے بل بیٹھ ایسے ہاتھ جوڑ کے، اور فوراً کیا کہا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رب ہونے پہ اور اسلام کے دین ہونے پر اور آپ کے رسول ہونے پہ راضی ہوں. ہائے 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 ہائے. فرمایا یہ وہم بھی نہ کیا جائے، عمر کے بارے میں یہ سوچا بھی نہ جائے کہ میں تورات پڑھ رہا ہوں تو شاید، ہائے 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 ہائے. فرمایا حضور میں راضی ہوں. اب حضور علیہ السلام نے وہاں پر کیا فرمایا؟ عمر سن، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے نا، آئے ہے، یہ دعوت فکر ہے. کس بات کے لیے؟ کہ آج ہم من حیث الامہ، من حیث القوم، اپنی بہت ساری چیزوں میں کامیابی کے لیے ہم کسی اور سسٹم کو دیکھتے ہیں، کسی اور نظام کو دیکھتے ہیں، کسی اور تھاٹ کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ وہ کیپٹلزم ہو، وہ کمیونزم ہو، نام نہاد جمہوریت ہو، بات سمجھ گئے، یا کوئی بھی نظام ہو کسی بھی قسم کا، میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا، رب نے ازل میں کر دیا.
حضور نے سنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے قبول کر کے عمل کر کے کامیاب ترین زندگیاں گزار کے پروف کر دیا، اپنے عمل سے قیامت تک کے لیے پروف کر دیا۔ کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ اے عمر، آج اگر موسیٰ علیہ السلام خود بھی ہوتے نا تو مفہوم حدیث یہ ہے انہاں اپنی تورات نہیں سی پڑھنی، اپنی کتاب جو ان پر اتری انہوں نے وہ تورات نہیں پڑھنی تھی۔ موسیٰ نبی ہیں، اپنے اوپر اترنے والی کتاب نہ پڑھتے، وہ بھی آج قرآن پڑھتے۔ نبی مجھے مانتے، اتباع میری کرتے۔ عمر، موسیٰ علیہ السلام جن کی کتاب تو پڑھ رہا ہے، اگر میرے آنے کے بعد میرے ہوتے ہوئے انہیں میری اتباع کے سوا، قرآن کے سوا، اسلام کے سوا کوئی اور رستہ نبی کو نہیں ہے، عمر کو نہیں ہے، تو قیامت تک کسی اور کو کوئی رستہ مل سکتا ہی نہیں۔ آخر اتباع مصطفیٰ ہی کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے اس سیرت پاک کو، اس نبی علیہ السلام کی اتباع کو اتنا کامل و اکمل رکھا ہے۔ پہلا سبب، اتنا کامل و اکمل رکھا ہے کہ اس میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، تیری زندگی کے ہر سوال کا جواب موجود ہے، تیری ہر مشکل کا حل موجود ہے، تیری ہر پریشانی کا حل موجود ہے، تیری ہر کنفیوژن کو وہ دور کرتا ہے، تیرے ایمان میں، تیرے یقین میں، تیرے عمل میں، تیری زندگی کے ہر سٹیج اور ہر لمحے میں تجھے جس حیثیت میں رہنمائی چاہیے، بچپن میں چاہیے، جوانی میں چاہیے، لڑکپن میں چاہیے، گھر کے اندر چاہیے، گھر سے باہر چاہیے، بطور بیٹا چاہیے، بطور باپ چاہیے، بطور استاذ چاہیے، بطور امام چاہیے، بطور رولر چاہیے، بطور حکمران چاہیے، بطور جج چاہیے، بطور بزنس مین چاہیے، بطور مزدور چاہیے۔ تیری حیثیت جو بھی ہے، تیرا منصب و وقار و سٹیٹس جو بھی ہے، تو جس حیثیت میں رہ کر دامن مصطفیٰ سے برکت لینے کے لیے، آقا کے قدموں کی طرف اتباع کے لیے تو آگے بڑھے گا، تو آقا کریم کی زندگی کے اوراق کو محبت و عشق کے ساتھ جب کھولنا شروع کرے گا، جب اس وحی کتاب اور اس چہرہ والضحیٰ جو جس کا پورے کا پورا ظاہر و باطن سراپا قرآن ہے، جب تو اسے کھولنا شروع کرے گا، جب اسے پڑھنا شروع کرے گا، پھر تجھے کسی اور کی طرف دیکھنا ہی نہیں پڑے گا۔ میں نے ایک جگہ پڑھا، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے فلاسفر، بہت بڑے شاعر، مطلب بہت بڑا نام ہے نا یار، بہت بڑا نام ہے، اللہ اکبر۔ ان کے معمولات میں یہ ملتا ہے کہ زندگی کے آخری سالوں میں، چند سالوں میں، چند مہینوں میں انہوں نے تمام سٹڈی کتابیں بند کر دی، سارے فلسفے، لوگوں کے بڑے بڑے تھنک ٹینکس کے تھاٹس، ریسرچ، سارا کچھ ٹھپ دیتا، اور زندگی کے آخری ایام میں صرف قرآن پڑھتے تھے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ فرق یاد رکھنا، اس قرآن کو پڑھنے والی آنکھ اقبال کی تھی، ہاں، دماغ اقبال کا تھا، عشق اقبال کا تھا، بات سمجھ گئے۔ اور بابا جی جو ان کی خدمت میں رہتے تھے نا، وہ بتاتے ہیں کہ اقبال قرآن کھول کے آیت پڑھنا شروع کرتا تھا، اور جب تک قرآن پڑھتا تھا اقبال کی آنکھوں سے آنسو رواں رہتے تھے، سمجھ گئے۔ ایک تو یہ خصوصیت کہ کامل و اکمل ہے ہر اعتبار، دوسرا ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے، میں اس پر ابھی شواہد نہیں پیش کر رہا، صرف تھاٹ عرض کر رہا ہوں، ہر زمانے کے لیے، وہ عرب کا زمانہ ہو، وہ عجم کی دنیا ہو، وہ ایران کی سلطنت ہو یا روم کا امپائر ہو، وہ ترقی یافتہ ممالک ہوں یا ترقی پذیر ممالک ہوں، کسی بھی قسم کے کوئی بھی حالات ہوں، روئے زمین پر بسنے والا کوئی بھی خطہ، کوئی بھی ملک، کوئی بھی کلچر، کسی بھی رنگ و نسل کا انسان ہو،
اتنی کامل ہے، اتنی اکمل ہے اور اتنی دل آویز ہے، فطرت کے بالکل مطابق ہے. اگر کہیں کمی کوتاہی ہے تو وہ ہم جیسے بتانے سمجھانے والوں کا قصور ہے. ہاں، ہم جیسے ڈیلیور کرنے والوں کا، سمجھانے بتانے والوں کا قصور ہو سکتا ہے. وہاں کوئی کمی نہیں ہے، وہاں کوئی کجی نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ تو زندگی کے تمام ادوار کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے، ہر قسم کے حالات کے لیے، ہر قسم کی سچویشن کے لیے، وہ کھولنا تیرا کام ہے، پڑھنا تیرا کام ہے، آگے بڑھنا تیرا کام ہے، تیرے ہاتھ کو پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچا دینا ان کا کام ہے. بس اس لیے فرمایا فاتبعونی. کوئی سیکنڈ آپشن ہے ہی نہیں، کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں، نہ عمل کے لیے، نہ سوچنے کے لیے، نہ دیکھنے کے لیے، نہ پڑھنے کے لیے، نہ توجہ کرنے کہیں بھی. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب میں اور بعد میں آنے والے زمانے کے حالات نے، 1450 سال گزرنے والی تاریخ کے تمام ادوار نے، ہائے ہائے، حالات نے بتا دیا، پروف کر دیا. پچھلی ساری تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. ہاں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. بات سمجھ گئے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اتباع کامل میں جتنا انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنا اس کے قریب آتا ہے، جتنا اس کی برکتیں لوٹنا، لینا، سمیٹنا شروع کر دیتا ہے، سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے اتنا ہی قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. کوئی اور رستہ نہیں، کوئی اور وے نہیں، کوئی اور طریقہ نہیں. بات سمجھ گئے؟ آج ہم اپنی عملی زندگی میں بے شمار تہذیبوں کو، پھر سے جاہلانہ طریقوں کو بڑے عروج اور کمال کے ساتھ ہم نے لے لیا ہے اصلاح کے لیے. بات سمجھ گئے؟ رسم و رواج اور شادیوں کو انالائز کر لیں نا، چیک کر لیں. بات سمجھ گئے؟ وہ ہندوؤں کے ہاں جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ ہماری نئی نسل دیکھتی ہے، اسے ہی اڈاپٹ کر رہی ہے، اسے ہی لے رہی ہے. اپنے گھروں کو نور قرآن سے منور کریں، حضور کی سیرت کے جلووں سے منور کریں. بات سمجھ گئے؟ انہیں بتائیں کہ ہم کون ہیں، ہماری تاریخ کیا ہے، ہماری تاریخ کیا ہے. بات سمجھ گئے؟ ہمارے لیے کامیابی کا رستہ کیا ہے. انہیں پڑھ کے سنائیں، انہیں پڑھنے کو دیں، انہیں بتائیں. بات سمجھ گئے؟ جب بتائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکتیں آپ کو بھی ملیں گی، ہمیں بھی ملیں گی، پوری کائنات کو بھی ملیں گی. اور قرآن کا اعلان سن لیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. فرمایا ڈرنے، جھجکنے، دبنے کی ضرورت نہیں. عروج تمہارا، کمال تمہارا، عزت تمہاری، سرداری تمہاری، حکمرانی تمہاری، امامت تمہاری، قیادت تمہاری، لیکن شرط صرف ایک ہے، میرے محبوب کے سچے غلام بن جاؤ. میرے محبوب کے سچے غلام بن جاؤ، میرے محبوب کے سچے سچے چاہنے والے بن جاؤ. سمجھ گئے؟ اور خالی خولی نہیں، صرف نعرے لاؤن والا نہیں، خالی میلاد مناؤن والا نہیں، خالی یارویں پکا کے کھاؤن والا نہیں. بات سمجھ گئے؟ آگے بڑھ کر ان کے نقش قدم کو اپنے لیے حضر جاں بنانے والا. سمجھ آگے؟ اسے اپنی سیرت، اپنے کردار، اپنے گفتار، اپنے ظاہر، اپنے باطن کے جلووں میں اتارنے والا بن جا. تو اقبال نے کیا کہا؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں. پاکستان زندہ باد. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام دار الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آدر الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فناق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون